بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ عمر ہے اور پائلٹ گورنمنٹ ہائی اسکول 10 کلاس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مرکب جاری۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ کے مجموعے کو، جس کو انگلش میں ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں، اس کو عربی کی اصطلاح میں مرکب کہتے ہیں۔ مرکب جاری، اس میں بات جاری ہوتی ہے۔ مرکب کی آگے دو اقسام ہوتی ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص میں بات ادھوری ہوتی ہے، یعنی نامکمل ہوتی ہے، اور مرکب تام میں بات مکمل ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر نیک لڑکا اور لڑکا نیک ہے۔ اب مرکب جاری کی آگے دو اقسام ہوتی ہیں، حرف جار مرکب ناقص یعنی نیک لڑکا، اور مرکب تام لڑکا نیک ہے۔ یہ بات نامکمل ہے اور یہ بات مکمل ہے۔ آگے مرکب کی آگے 5 اقسام ہوتی ہیں، مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب عددی، مرکب توصیفی اور اشاری۔ اس میں سے پہلی جو ہے وہ مرکب جاری ہے۔ مرکب جاری کی آگے 2 اقسام ہوتی ہیں، حرف جار اور مجرور۔ حرف جار جیسے انگلش میں پریپوزیشنز ہوتے ہیں، اس کو عربی کی اصطلاح میں ہم حرف جار کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ لفظ ہے ٹیک، تو اب انگلش کی جو پریپوزیشن ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تو اس کا پورا معنی بدل دے گی۔ اسی طرح عربی کی پریپوزیشن جو ہوتی ہیں ان کو ہم عربی کی گرامر کی اصطلاح میں حرف جار کہتے ہیں۔ وہ جس بھی لفظ کے ساتھ آتی ہیں اس کے معنی کو اور بدل دیتے ہیں۔ اور مجرور جس کو یعنی زیر دی جائے، اضافی حالت ہو۔ اب اگر ہم اس کی دنیاوی اعتبار سے کوئی مثال دیں تو مرکب جاری کیوں آتا ہے؟ مرکب فاعلی، مفعولی، اضافی اعراب کی 3 حالتیں ہیں۔ فاعلی کی پہچان 2 پیش 1 پیش، یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعولی کی پہچان 2 زبریں 1 زبر، اضافی کی پہچان 2 زیریں 1 زیر۔ اب اضافی یعنی جو مجرور ہے وہ ہمیشہ اضافی حالت میں ہوتا ہے، یعنی زیر والی حالت میں ہوتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ مرکب جاری کیوں آتا ہے، کیونکہ بات ابد قیامت تک کرنی ہوتی ہے۔ اگر بات فکس کر دی جائے تو محدود لوگوں کے لیے احکامات رہ جائیں گے، قیامت تک بات نہیں رہے گی، اس لیے یہ مرکب جاری کا یہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر ہم لوگوں نے جو آوازیں سیکھی تھی، ان ان حرف اعراب کی 18 آوازیں، ان آنی اینی اینی اونا اینا اینا، جو آنی اینی اینی اونا اینا اینا، یہ جو آوازیں دو دفعہ آ رہی ہیں، اس کو ہم پہچاننے کے لیے جس لفظ سے پہلے حرف جار ہو وہ اگلی حالت کو اضافی حالت میں لے جاتا ہے۔ اگر حرف جار نہ ہو تو وہ مفعول اور اضافی دونوں ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الکافرین، جو کافرین یہ اینا کی آواز آ رہی ہے، تو یہ گراف میں 2 دفعہ آتی ہے، تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ مفعولی ہے یا اضافی ہے یا فاعلی ہے؟ تو جس لفظ سے پہلے حرف جار آ جائے وہ اگلی حالت کو اضافی حالت میں لے جاتا ہے، تو اس سے ہم پہچان لیں گے کہ وہ اضافی حالت ہے۔ حرف جار 17 ہوتے ہیں، 11 مشہور ہیں۔ با، تا، واو، من، حتی، علا اور فی، الا، ان، ان کے اپنے بھی معنی ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن پاک میں سے اس کی کوئی مثال لیں تو جیسے من الذین، من حرف جار ہے اور یہ اینا کی آواز آ رہی ہے، تو جس لفظ سے پہلے حرف جار ہے وہ اگلی حالت کو اضافی حالت میں لے جاتا ہے اور وہ مرکب جاری بن جائے گا۔ اور وہ بالمؤمنین، یہ بھی اینا کی آواز آ رہی ہے، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے مفعولی ہے اضافی ہے؟ تو جس لفظ سے پہلے با جو ہے وہ حرف جار آ رہا ہے، جس لفظ سے پہلے حرف جار ہے وہ اگلی حالت کو اضافی حالت میں لے جاتا ہے اور وہ مرکب جاری بن جاتا ہے۔ اور بنصر ہی، اس میں بھی با حرف جار ہے، اگلی حالت اضافی حالت میں چلے گی۔